بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، سورہ آل عمران کی آیت 145 سے سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے. بات چلی تھی آیت 141 سے، جہاں کہا یہ گیا تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائے گے اور یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ تم میں سے کون اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے. اس میں بڑے بڑے سخت مراحل آئیں گے. میدان جنگ میں جان تک دینی پڑے گی. اور اسی ضمن میں یہ چیز آئی تھی کہ اس سے یہ بھی نہ سمجھو کہ اس نظام کا دار و مدار شخصیتوں پر ہے، اور تو اور اگر سب سے بڑی شخصیت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اگر قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ یہ نظام الٹ گیا، اب یہ آگے نہیں چل سکتا. اس کے بعد اب یہ کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حق و صداقت کے نظام کے قیام کے لیے مخالف قوتوں کے ساتھ اس طرح نبرد آزمائی ہوگی، جانیں بھی دینی پڑے گی. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آتے رہے، ان کی مخالفت اسی طرح سے ہوتی رہی. ان کے ساتھ ان کی رفقا، ان کی جماعت میں مل کر ان مخالفتوں کا مقابلہ کیا، اس کا جواب دیا. بڑی سخت مصیبتیں آئیں، بڑے جگر باز مرحلوں سے انہیں گزرنا پڑا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس سے ان کے پاؤں میں کبھی لغزش آ گئی ہو، انہوں نے ہمت ہار دی ہو، وہ سست گام ہو گئے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. انہوں نے ہمیشہ ثابت قدمی سے کام لیا، استقلال اور استقامت سے ان تمام مصائب کو برداشت کیا، اور اس طرح سے کامیابی اور کامرانی ان کے حصے میں آئی. جب کبھی کوئی سخت مرحلہ ان کے سامنے آتا تھا یا جب کبھی کامیابی ہوتی تھی، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ان کے لب پر یہ صدائیں ہوتی تھی کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم سے اگر کبھی کوئی لغزش یا کوتاہی ہو جائے، یا ہم کبھی اپنی حد سے کہیں آگے بڑھ جائیں، یا ہماری توانائیاں کسی غلط فیصلے کی وجہ سے غلط مقام پر صرف ہو جائیں، تو ان چیزوں کے مضر اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیو. اور وہ حفاظت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم میں ثابت قدمی رہے، استقامت رہے، اور اس طرح سے مخالفین کی جماعت پر ہمیں کامیابی ہو، ہمارا غلبہ ہو. یعنی مخالفتوں کی سختیاں ان کے
ان کی ہمت نہیں ہار دیتی تھیں، انہیں شکست نہیں دیتی تھیں، وہ حوصلے پست نہیں کرتی تھیں، بلکہ اور زیادہ ثابت قدمی ہو جاتی تھی۔ اور اگر کہیں وہ دیکھتے تھے کہ کسی مقام پر کئی شکست ہار نمودار ہوئے تو فوراً وہ اپنا جائزہ لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ کہیں غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، خطا ہو گئی، فیصلہ صحیح نہیں ہوا، غیر محل پر توانائیاں صرف ہو گئیں، تو ان چیزوں کا جائزہ لیتے تھے اور اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ استقامت دکھاتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں فتح اور کامرانی نصیب ہو جاتی تھی۔ جب وہ یہ کچھ کرتے تھے تو اب دیکھیے آگے وہ آیت آ گئی۔ پچھلے درس میں جس کے متعلق تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ثواب کیا ہوتا ہے، اور یہ ثواب ایسی چیز ہی نہیں کہ جو مرنے کے بعد آخرت میں جا کر ملتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ قوم انبیاء اور ان کے ساتھ اس قسم کی جماعتیں جنہوں نے اس طرح استقامت اور استقلال سے تمام مخالفتوں کا مقابلہ کیا، اور اس طرح جب ان کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ آتاہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ، اور اس طرح انہیں اس دنیا کے مفاد اور منافع بھی حاصل ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا کے منافع اور مفاد وہ حکومت اور سلطنت ہے کہ جسے قرآن کریم نے ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں تمکن، اس دنیا کا استخلاف، یہاں کی حکومت، یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ ہے، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور جب خدا کا وعدہ کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کا اٹل قانون ہے یہ کہ اس دنیا میں استخلاف ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، تمکن حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہی تو ایک چیز ہے، یہ جو پروگرام قرآن دیتا ہے، قوانین خداوندی کے تابع جب یہ کچھ کیا جاتا ہے تو ایک تو اس دنیا کے مفاد اور منافع حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ انسان کی اپنی سیرت میں بلندی پیدا ہوتی ہے، کردار میں پختگی آتی ہے، جسے انسانی ذات کی نشو و نما کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جب اس دنیا کے منافع اور اس دنیا کے محاسن مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ایک چیز ہے جو اس سے آگے جاتی ہے، اور یہ چیز ہے انسانی ذات کی نشو و نما، وہی جس کا مظاہرہ اس کی بلندی سیرت اور پختگی کردار سے ہوتا ہے۔ یہ چیز آگے جاتی ہے تو اسے قرآن کریم ثواب الآخرت کہتا ہے۔ تو دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس دنیا کے منافع اور مفاد بھی، اور مرنے کی بعد کی زندگی میں زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کی صلاحیتیں اور ان کی برومندیاں، یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور جو لوگ اس طرح سے زندگی میں توازن قائم کرتے ہوئے، اب یہ دیکھیے کہ حسن کارانہ توازن قرآن نے کہا ہے، اور توازن یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی بھی خوشگواریوں کی زندگی ہو اور اس کے بعد کی زندگی بھی کامرانیوں کی زندگی ہو۔ اگر ان میں ایک پہلو بھی کمزور ہو جائے گا تو توازن نہیں برقرار رہ سکتا، حسن نہیں پیدا ہو سکتا زندگی کے اندر۔ یہ تو وہ ساہی ہے کہ جس کے دونوں بازو، دونوں پر جسے ہم کہتے ہیں، ان دونوں میں ایک جیسی توانائی ہونی چاہیے، تو جب وہ اس سزا میں ڈال کشا ہو سکے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہے وہ توازن، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہر قسم کی کامرانیاں اور شاد کامیاں، اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی سرفرازیاں اور سربلندیاں۔ جب یہ زندگی کا توازن قائم ہوتا ہے
تو یہ مومن کی زندگی کہلاتی ہے۔ یہ اس آیت کی تفصیل ہوگی جس میں کہا گیا تھا کہ یوں نہ سمجھو کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے تو بڑے سخت مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب درمیان میں وہ آیت آئی تھی کہ اگر وما محمد الا رسول 145 آیت جو تھی، جو بنیادی آیت تھی اس میں کہ اگر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کل کو وفات پا جائیں یا میدان جنگ میں یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم یہ کہو گے کہ بس اب ہمارا نظام ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر تم اپنے نظام کوہن کی طرف لوٹ جاؤ گے، اسی پرانے نظام کی طرف آ جاؤ گے؟ کہا کہ یہ غلط ہے۔ شخصیتوں کے جانے سے اس نظام میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ نظام اصولوں پر مبنی ہے، قوانین کے بھروسے پہ آگے چلتا ہے، اس لیے اشخاص آتے جائیں، اشخاص جاتے چلے جائیں، افراد آتے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ زندگی اور موت دونوں لازم و معلوم چیزیں ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخصیت یا افراد کی کوئی جماعت وہ نہیں رہی ہم میں تو ہمارا نظام بھی ختم ہو گیا۔ یہ نظام افراد کا رہین منت نہیں ہے، یہ اصولوں کے سہارے قائم ہے، قوانین اور ضوابط کے آسرے سے آگے چلے گا۔ اگر ان کے اوپر تم قائم رہے تو جیسا دوسرے مقامات میں قرآن نے کہا ہے، یہ وہ شجر طیب ہے جو ہر موسم میں اپنا پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ یہ کوئی وقتی درخت ہے کسی ایک کے ہاتھ کا لگایا ہوا، اگر وہ نہ رہا تو اس کے بعد یہ درخت ہی پھل دینا چھوڑ دے گا، یہ صورت نہیں ہے۔ یہ اکلھا دائم، اس کے پھل ہمیشہ آتے جائیں گے بشرطے کہ تم ان قوانین اور اصولوں کے مطابق اپنے معاشرے کو قائم رکھو اور اسے آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ یہ تھا وہ اصول جو دیا۔ اب اسی کی تشریح میں آگے یہ کہا کہ آؤ تمہیں ہم بتائیں کہ یہ نظام تمہارا ٹوٹے گا کس طرح سے۔ شخصیتوں کے مر جانے سے نہیں ٹوٹے گا، اس طرح سے یہ نہیں بگڑے گا۔ بگڑے گا اس طرح سے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ وہی الفاظ ہے جو اس آیت کے اندر آئے تھے۔ آسان ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفات پا جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم ایک جماعت تھی حضور نے تیار فرمائی، اب خلفائے راشدین کہاں سے آئیں گے دوبارہ کہ جو پھر اس نظام کو قائم کریں گے؟ یہ ان کی وجہ سے تھا۔ پہلی بات ہے یا دوسری، بہرحال وہ یہی کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دلا دیتے ہیں کہ کچھ ہمارا قصور اس میں نہیں ہے۔ یہ تو اتنی بڑی بلند شخصیتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ نظام قائم ہوا اور ذرا آگے چلا۔ اب نہ وہ شخصیتیں آئیں گی نہ یہ نظام دوبارہ قائم ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد جب یہ چیز آئے کہ پھر اسلام ختم ہوا ہمیشہ کے لیے، تو ایک مبہم سہارا پھر انہوں نے تلاش رکھا اس جواب دینے کے لیے کہ نہیں صاحب، آخر میں پھر بلند شخصیت آئے گی۔ آپ غور فرمائیے کس طرح سے شخصیتوں کے اوپر مرکوز ہو رہی ہے ہماری توجہ۔ کہیں تو یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ آ کر عیسائیت کو شکست دیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ذبح کریں گے، اور پھر عیسائیت نہیں پھیلائیں گے، پھر وہ اسلام پھیلائیں گے، اس لیے کہ وہ شریعت محمدیہ پر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجئے کہ کس قسم کے سہارے تراشتا ہے انسان ایسے موقع پر۔ یا امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ آ کر اسلام کا غلبہ کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے تحت کیا جذبہ کار کرنا ہے۔
شخصیتوں کا جذبہ کہ پہلے بھی وہ چند شخصیتیں تھیں جن کے زور پر یہ نظام قائم ہو گیا، شخصیتیں چلی گئیں، نظام ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم اس لیے نہیں کام کر سکتے کہ ہم نے وہ شخصیتیں کہاں سے ہے، یہ تو ان کا کام تھا جنہوں نے یہ کر دیا، ہمارے بس کی بات ہے نہیں، یعنی اس سے ہم بری الذمہ ہو گئے، کوئی ریسپانسبلٹی ہماری نہ رہی، مطمئن ہو گئے کہ ہمارا کوئی قصور اس میں نہیں ہے۔ وہ تو خدا کی طرف سے بڑی بڑی بلند شخصیتیں آیا کرتی ہیں جو یہ نظام قائم کرتی ہیں، وہ شخصیتیں ختم ہوئی، نظام ختم ہوا، جب پھر خدا کی مشیت میں ہوگا پھر وہ اسی قسم کی شخصیتیں بھیجے گا، پھر یہ نظام قائم ہوگا۔ اس دوران میں کبھی کبھی کوئی تھوڑی سی چمک بجلی کی سی دیکھنے کے لیے کسی نے یہ تصور قائم کیا کہ صاحب ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آیا کرے گا، وہ کوئی تھوڑا بہت پیچ ورک کر دیا کرے گا اس میں، یعنی امت میں ہم نہ ہمارے ذمے کوئی کام ہے، نہ ہماری وجہ سے اس میں کوئی نقص واقع ہوا ہے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ نظام ہی فطرت کی طرف سے، خدا کی طرف سے ایسا تھا کہ کوئی شخصیت آئے گی تو وہ کرے گی، اور وہ شخصیت بھی قوم کے اندر سے پیدا شدہ نہیں ہوگی، اوپر سے نیچے بھیجی ہوئی ہوگی۔ ہمارے اندر سے شخصیتیں بھی اونچی بلند نہیں پیدا ہوں گی، وہ معمور منن ہوں گے، اللہ اپنی طرف سے ان کو گھڑا گھڑایا ہمارے پاس بھیج دے گا، وہ کچھ ہماری حالت کو سدھار دیں گے، اور اس کے بعد پھر آخر میں اسی قسم کی شخصیتیں آئیں گی، اور وہ آ کے پھر اس نظام کو قائم کر کے اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ وہ اس دوران میں ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اب دیکھیے کہ یہ چیز ہے جو ہمارے تصور نے ہمارے سامنے پیش کی، اور ہم نے اپنے آپ کو فریب دے لیا، جسے اطمینان نفس کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی طرف ہم نہ آئے کہ جو کہتا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم نے کفار کی روش اختیار کر لی پھر یہ نظام ٹوٹے گا، تمہارے توڑنے سے ٹوٹے گا، اور اس کے بعد پھر قائم کیسے ہوگا؟ تمہارے کام کرنے سے قائم ہو جائے گا۔ ایک روش وہ ہے کہ جسے قرآن نے کفار کی روش کہا، ایک روش وہ ہے کہ جسے مومنین کی روش کہا۔ اس نے کہا کہ مومنین کی روش سے یہ قائم ہو جاتا ہے، اس کے برعکس کفار کی روش اختیار کرنے سے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو خاص روش کا ایک نتیجہ ہے، آسمان سے آنے والی شخصیتوں کا سوال اس میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھیوں کے زمانے میں اس لیے قائم ہوا کہ انہوں نے مومنین کی روش اختیار کی تھی، اس کے بعد ٹوٹا اس لیے کہ تم نے کفار کی روش اختیار کر لی۔ اب اس سے دیکھیے سارا الزام ہم پہ آ گیا، اور واقعہ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی چیز نتیجہ ہو کسی خاص روش کا، تو اگر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا تو اس کے یہ معنی ہے کہ ہم اس روش پر نہیں ہیں۔ ہمیں ہر قدم پر اپنا جائزہ لینا چاہیے تھا کہ اگر وہ نظام اپنی شکل میں نہیں رہا تو آؤ ہم دیکھیں، قرآن نے کہا تھا کہ یہ اس وقت ٹوٹے گا جب تم کفار کی روش اختیار کر لو گے۔ اگر آج قائم نہیں ہے یہ تو اس لیے کہ مسلمان نے کفار کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ یہ قائم ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے، امکان ہے اس کے اندر، اور اس کی صورت یہ نہیں کہ آپ انتظار کرتے رہیں کسی آنے والی شخصیت کا، بلکہ اس طرح سے کہ آپ اس روش کو چھوڑ کے اس روش کو اختیار کیجئے جو قرآن نے تمہارے لیے تجویز کی تھی۔ لیکن کیونکہ اس سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس سے بڑا الزام ہمارے سر پر آتا ہے، ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جھوٹا ایک فریب دے رکھا ہے اپنے آپ کو، لیکن برادران عزیز فریب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے ہماری حالت سدھر سکتی ہے؟
کیا ہم میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے؟ وہ اصل مرض کی جو اصل علت ہے وہ تو قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ اگر تم نے کہنا ماننا شروع کر دیا کفار کا، ان کی اطاعت شروع کر دی، اسلام کی روش کے خلاف روش اختیار کر لی، پھر تمہاری حالت وہی ہو جائے گی جو اسلام سے پہلے کی تھی۔ یہ ہے وہ اصل چیز جو قرآن کہنا چاہتا ہے کہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو دھوکہ مت دو کہ یہ چند شخصیتیں آئی تھی خدا کی طرف سے، انہوں نے آ کے اس نظام کو قائم کیا، وہ شخصیتیں چلی گئیں، نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس وقت بھی نہ ہم نے کام کیا تھا نہ اس کے بگاڑ کے ہم ذمہ دار ہیں، وہی شخصیتیں ہیں، اسی قسم کی شخصیتیں خدا پھر کبھی بھیج دے گا، پھر وہ آ کے اسے کام کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ فریب ہے، ذمہ داریوں سے بچنے کی فرار کی راہ ہے، یہ اسکیپزم ہے تمہارا۔ نظام قائم ہوتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے فطری نتائج سے، یہ قائم ہوتا ہے جماعت سے، جماعت جو مومنین کی روش اختیار کرے۔ یہ بگڑتا ہے اس وقت جب وہ جماعت اس روش کو چھوڑ کے خلاف قرآن روش اختیار کر لے، پھر سے بنتا ہے اس صورت میں جب وہ پھر قرآن کے مطابق روش اختیار کر دے۔ تو ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن اسے تسلیم کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے کہ ہماری روش مومن کی روش نہیں ہے، ہماری وہ روش ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ اگر تم نے کفر کی روش اختیار کر لی پھر یہ نظام کام نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کی علتیں ادھر ادھر ڈھونڈتے پھریں، اپنے آپ کو فریب دیتے پھریں، کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ روش جس کا نتیجہ وہ خوشگواریاں اور شادکامیاں تھیں، وہ روش کیا تھی اور کس طرح سے ہم اس روش سے ہٹ کر دوسری روش پر آ گئے اور آج پھر اسی روش پر کس طرح سے آیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ وہ بالکل آسان بات ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، ایک اللہ تمہارا سرپرست ہونا چاہیے، بس ولایت اس کی، آقا وہ، صرف اس کے احکام، صرف اس کے قوانین۔ یہ چیز اگر آ جائے گی تو وہ تمام نتائج اس کے پیچھے آ جائیں گے جو اس روش کا فطری نتیجہ ہے۔ یہ چیز اختیار نہ کرو گے تو وہ نظام کبھی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی لفظ میں ساری بات بتائی اور اس سے اگلی آیت میں اس کی تشریح کر دی۔ کہا اس میں یہ کہ ایک خدا کے قوانین کی اطاعت۔ اگلی آیت ہے فَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، کفار کے دل خوف کا نشیمن ہوتے ہیں، ان میں خوف ہوتا ہے اس بنا کر کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، خوف ہوتا ہے ان میں۔ بڑی بنیادی بات ایک قرآن نے کہی ہے اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بھی ان مقامات میں سے ایک مقام آ گیا جس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شرک کا نتیجہ خوف ہے، توحید کا نتیجہ بے خوفی ہے۔ ایمان اعمال صالحہ اسلام کے مطابق روش کا نتیجہ اس نے بتایا ہے بار بار، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ بیرونی خطرات کا کوئی خوف ہوگا، نہ اندرونی افسردگی اور حزن ہوگا،
یہ توحید کا نتیجہ بتایا اور اس کے مقابلے میں شرک کا نتیجہ یہ بتایا کہ ان کے دلوں میں ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے. شرک کی بنا پر ان کے دلوں میں کچھ باہر کی قوتوں کا روب جاری رہتا ہے، ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں. اور طلب بات آ گئی ہے کہ شرک کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ڈر اور خوف ہے، توحید کیا ہے جس کا نتیجہ بے خوفی ہے. ہم نے برادران عزیز شرک کے متعلق اتنا ہی سمجھ لیا کہ بتوں کے سامنے جھکنا، ان کی پرستش کرنا، یہ شرک ہے. لیکن قرآن کریم کی روح سے دیکھیے کہ وہ شرک کو کہاں تک لے جاتا ہے اور کس طرح سے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ شرک کا نتیجہ خوف کیوں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ سوچیے کہ شرک کے معنی ہم یہ جب لیتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مان لینا، اور قرآن کریم میں آپ دیکھیے شروع سے اخیر تک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ جسے آپ کہتے ہیں، قرآن نے شرک قرار دیا ہے. آگے جیسا کہ آگے میں عرض کروں گا، یہ کہا یہ ہے کہ اور عام معنی کے ترجموں کے حساب سے اور سب کچھ بخشا جا سکتا ہے، شرک نہیں بخشا جا سکتا. یعنی یہ اتنی بڑی بنیادی چیز ہے، اتنا سنگین جرم ہے اس نظام میں کہ یہ معاف نہیں ہو سکتا. اور پھر قرآن کے ہر طرح پہ آپ دیکھیے گا شرک کی تردید، شرک کی مخالفت، شرک کو جرم عظیم قرار دینا، اس کا نتیجہ عذاب عظیم بتانا، سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شرک کے معنی ہے خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دینا. تو عام طور پہ کسی سے پوچھیے تو وہ یہی کہتا ہے کہ صاحب یہ جیسے اللہ میاں اس کو برداشت کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا جائے. تو گویا یہ یوں ہوا معاذ اللہ جیسے کوئی ریئیکشن ہے اللہ میاں کے دل کا کہ ہے ہمیں بھی خدا مانتے اور اس کے ساتھ اس کو ہی مانتے. اچھا یہ بات ہے تمہاری، لو تم دیکھو پھر ہم کیا کرتے ہیں. اور پھر وہ سارا عذاب علیم اور وہ سزائیں اور جہنم کبھی نہیں بخشیں گے، ہم سب کچھ بخش دیں گے، اس بات کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ساتھ ہمارے ساتھ اور کو ملاتے ہو کسی، یوں نظر آتا ہے نا. اور یہ ٹھیک بھی ہے. جب خدا کا تصور بادشاہ کا تصور ہو جیسے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں تو یہاں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کسی مملکت کے اندر، کسی حکومت کے اندر کسی بادشاہ کے ساتھ کہیے کہ ایک اور بھی بادشاہ ہے تمہارے ساتھ، تمہارے جیسا، یہ وہ معاف نہیں کر سکتا. کیوں نہیں معاف وہ کرتا؟ اس لیے کہ اس سے اس کی اپنی بادشاہی پر حرف آ جاتا ہے. وہ بادشاہ سمجھتا ہے کہ میری شہنشاہی کمزور ہو گئی، یہ بغاوت ہے. وہ اگر اس سے برداشت کرنا شروع کر دے تو اس کی اپنی سلطنت ختم ہو جاتی ہے. تو کیا معاذ اللہ میاں بھی اسی لیے اس شرک سے اتنا ڈرا رہے ہیں اور اس کی اتنی سخت سزا دے رہے ہیں کہ انہیں اس کا خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر لوگوں نے میرے سوا اور بھی خدا ماننے شروع کر دیے تو میری حکومت جو ہے وہ تو بس گئی. یعنی ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شرک کرنے سے خدا کو وہ ان سہاروں سے بے نیاز ہے. اس لیے یہ بات نہیں کہ تم نے اس کو شہنشاہ ماننا شروع کیا، تم نے اس کی لائلٹی اور وفاداری کی قسمیں اٹھائیں تو اس کی حکومت قائم رہی. تم نے اگر بغاوت اختیار کر لی تو اس کی حکومت گئی. اور کیونکہ اس کو اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ ہے اس لیے وہ شرک سے روکتا رہتا ہے. تمہیں یہ بات نہیں ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے جرم عظیم ہے کہ تمہارا کچھ نہیں رہتا اس میں.
کیسے کچھ نہیں رہتا؟ خدا کے علاوہ انسان اگر کسی سے ڈرتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا ہے، گر گڑاتا ہے، سجدے کرتا ہے، کون سی چیز چیزوں کے لیے تو تباہم پرستیوں میں انسان جھکتا ہے، یہ کائنات کی باہر کی قوتیں. بادل گرجا وہ گر گڑایا، بجلی کی کڑک ہوئی فوراً خوف سے سجدے میں گر گیا. پرشور دریا سامنے آیا، اس کو ڈنڈوت کرنا شروع کر دیا. زلزلہ آیا، کانپ اٹھا گیا. مظاہر فطرت میں سے ایک ایک قوت کا ڈر اس کے اندر تھا، اور ڈر سے بچنے کے لیے علاج یہ سوچا تھا کہ ان کی منت کر دی جائے، خوشامد کر دی جائے، گر گڑا دیا جائے، ان کے سامنے سجدے میں جھک جائے انسان. مظاہر فطرت کے متعلق قرآن نے آ کر یہ کہا کہ یہ تمام ملائکہ جو فطرت کی قوتیں ہیں آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں. مومن کا مقام تو ابھی بہت آگے جا کے آتا ہے برادران عزیز. اس نے آدمی کا مقام یہ بتایا کہ فطرت ہر قوت تیرے سامنے جھکنے والی ہے. تو جو قوتیں اس کے سامنے سجدہ کرنے والی ہیں، اگر یہ انہیں سجدہ کرنے لگ جائے تو اس کی شرف آدمیت ختم ہو جاتا ہے، یہ مقام آدمیت سے گر جاتا ہے، یہ آدمی نہیں رہتا. آپ نے غور فرمایا کہ اگر پہلی شق یہ لی جائے تواہم پرستیوں کی کہ فطرت کی قوتوں سے ڈرے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو، تو قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو سارے ملائکہ تیرے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے قانون کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے. اٹھو، اس قانون کا علم حاصل کرو، یہ کائنات کی قوتیں تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گی. تم مسجود ہو، یہ ساجد ہیں، اور اگر ان کے سامنے تم نے سجدہ شروع کر دیا تو مقام آدمیت چھن گیا تم سے. شرک اس لیے ظلم عظیم ہے، اس لیے جرم عظیم ہے کہ اس سے انسان اپنے مقام آدمیت سے گر جاتا ہے. خدا کا کچھ نہیں بگڑتا برادران عزیز. یاد رکھیے، قوانین خداوندی کی اطاعت سے بھی خدا کا کچھ نہیں بنتا، اس سے انسان ہی کچھ بنتا ہے. اس کی خلاف ورزی کرنے سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، انسان کا بگڑتا ہے. یہ سارا نظام، یہ سارا سلسلہ، یہ عقائدیں، یہ عبادتیں جسے آپ کہتے ہیں، یہ سب انسان کو کچھ بنانے کے لیے ہیں، خدا کو کچھ بنانے کے لیے نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ اگر یہ فطرت کی قوتوں میں سے کسی کے سامنے جھکتا ہے تو یہ مقام آدمیت سے گر جاتا ہے. تو فطرت کی قوتوں کے بعد اور باقی کیا رہا؟ انسان. قرآن کریم نے کہا ہے کہ تمام انسان محض آدمی انسان ہونے کی جہت سے یکساں طور پر واجب التکریم ہے. ہر فرد اپنے انسان ہونے کی جہت سے یکساں عزت کا مستحق ہے. تو کہتا ہے کہ جو تمہارے جیسے دوسرے انسان افراد ہیں ان کے سامنے جھکنا کتنی بڑی ذلت ہے تمہاری. وہ جھکا جائے گا اپنے سے کسی بڑے کے سامنے. فطرت کی قوتیں تمہارے سامنے سجدہ ریز. انسان وہ کہتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم 7/194 7/194.
کہ یہ جو تم خدا کو چھوڑ کر اس سے ورے اوروں کو بلانا شروع کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کی ہدایتیں اختیار کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، غور فرمائیے کیا کہا، عباد امثالکم، وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ تمہارے جیسا بالکل، اس کے سامنے جھکتے ہو۔ ذرا ذہن میں اس کو رکھیے کہ آدمی جھکتا کس کے سامنے ہے؟ جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، جس کے متعلق ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کچھ نفع پہنچائے گا یا میرا کچھ نقصان کر دے گا، یعنی مجھ سے زیادہ بڑی قوتوں کا یہ مالک ہے۔ جب تک یہ ذہن میں نہ آئے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جس کے متعلق آپ کو پتا ہو کہ مجھ سے کم قوت کا ہے اس کے سامنے نہیں، جو آپ کے بالکل برابر کا ہے اس کے سامنے نہیں جھکتے آپ، جھکتے اس کے سامنے ہیں جسے اپنے سے زیادہ قوتوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے عباد امثالکم، تمہاری مثل اور لفظ جہاں قرآن نے عباد کہا ہے کہ یہ تو خود محکوم اور خود غلام ہے کسی اور قانون کے، جس کو توڑنے کی ان میں بھی ہمت نہیں۔ اور پھر تمہارے جیسے ہیں۔ وہ کہتا سوچو، اپنے سے کم تر درجے کی قوتوں کے سامنے جھکنا کتنا ذلت کا باعث ہے، اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنا کتنا وجہ تذلیل ہے۔ اس لیے اگر ان میں سے کسی کو بھی تم نے اپنا معبود بنا دیا اور ان کے سامنے جھک گئے، شرف انسانیت کے منافی ہو گیا، تمہاری تکریم آدمیت ختم ہو گئی۔ یہ ہے جرم عظیم۔ اور ہم تو اس سے بھی آگے چلے گئے۔ فطرت کی قوتوں کو چھوڑیے، اپنے جیسے انسانوں کو چھوڑیے، زندہ انسان مردہ انسان سے زیادہ ڈرتا ہے، ان سے بدلے مانگتا ہے۔ سوچیے ذرا، ہر روز یہ محاورہ بھی برتتا ہے کہ مردہ بدست زندہ، مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے اس مردہ کو جب جی چاہے ہمیں نہلائیں، جس طرح سے جی چاہے لٹائیں، جب جی چاہے اس کو اٹھا لیں، جہاں جی چاہے جا کے گاڑائیں، جتنی مٹی جی چاہے اس کے اوپر ڈال دیں، جی چاہے اس کو جلا دیں، جی چاہے دریا گرد کر دیں، جی چاہے مٹی کے نیچے دبا دیں، مردہ بدست زندہ، وہ کچھ نہیں کہتا۔ لیکن وہ انتظار میں ہوتا ہے اس کے کہ اتنے وقت میں تو تم کر لے جو تمہارے جی میں آیا۔ جو ہی مٹی کے نیچے دبایا اور اس کے اوپر اتنی مٹی دابی، وہ مردہ تم سب کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ گیا تھا۔ اسی مٹی جو اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہے، دوسرے دن جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے، یا حضرت بچا لیجیے، تباہ ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہ مصیبت آ گئی، اس میں مدد کر دیجیے۔ یعنی سوچیے، اب سارے زندہ بدست مردہ۔ غور کیجئے، وہ انسان ہونے کی جیز سے یکساں ہونا تو ایک طرف رہا، یہ مردوں سے ڈر رہے ہیں سارے زندہ، گڑ گڑا رہے ہیں ان کے حضور جا کر۔ اپنے معاملات جو زندہ میں انسان جو ہے وہ حل نہیں کر رہے، مردہ سے کیا کے کہتے ہیں ہم زندہ انسانوں کے معاملات حل کر دیجیے۔ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ نہ تمہاری سن سکتے ہیں، اگر کبھی سنتے بھی تو کبھی جواب ہی نہ دے سکتے بیچارے، ان کو تو خود اپنے متعلق پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وہاں جا کے ان سے اپنے معاملات جتنے بھی ہیں زندہ انسانوں کے، ان سے جا کے یہ کہا جاتا ہے، اور پھر ان کا ڈر جتنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ زندہ انسان کا اتنا ڈر نہیں ہوتا جو اس مردے کا ڈر ہے۔ ان کی شان اقدس میں کبھی راتوں کی تنہائیوں میں، دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گستاخی کا کلمہ اگر آ جائے، چیخ اٹھتا ہے انسان کہ یا حضرت بخش دیجیے، مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ اور ڈر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کانپ رہے ہیں،
گڑ گڑا رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے نیازیں دی جا رہی ہیں، نظریں مانی جا رہی ہیں، سفارشیں بہم پہنچائی جا رہی ہیں. کوئی ذرا سی تکلیف آ رہی ہے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ حضرت صاحب ناراض ہیں آج کل صاحب، بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں ان کے دربار کے مقربین کے ساتھ کہ حضور کسی طرح سے ان کو راضی کر دیجیے. آج کل وہ حضور بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھ پہ یہ مصیبت آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے. ڈر کا یہ عالم اندازہ فرمائیے، یہ ڈر کس سے رہا ہے؟ قرآن نے ایک مثال میں بات واضح کی ہے. کیا بات قرآن کریم کی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَعْلَى الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ 29/41 29/41 کہتا ہے یہ جو خدا کے علاوہ ان سے جا کے اس طرح سے ڈرتے رہتے ہیں اور مسئلے مانگتے ہیں، کہتا ہے ان کی مثال آپ کو پتا کس طرح کی ہوتی؟ مکڑی کے جالے کی سی مثال. یہ کیا بات قرآن نے کہی؟ مکڑی کا جالا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس جالے میں مکھی جا کے پھنستی ہے، نکل ہی نہیں سکتی بیچاری، پھڑپھڑا رہی ہوتی. اور آپ جاتے ہیں تو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، زور سے پھونک ماریے تو جالا ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس جالے کی خاصیت یہ ہے کہ اس جالے سے جو کمزور جائے اس کو تو بری طرح سے وہ پھانستا ہے، اور ذرا اس سے طاقتور ہو تو اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے یہ جن کو تم اتنا بڑا صاحب قوت مان رہے ہو، ان کی قوت اس لیے ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے کمزور سمجھ رہے ہو. جو بھی ان کے سامنے کمزور ہو کر جائے گا وہ پھانس لیں گے. اس توہم پرستی کے جالے میں پھنس جاؤ گے اگر تم نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا. اور اگر تم نے سمجھا کہ صاحب ہم ان سے زیادہ قوت والے ہیں، وہ جالا تمہارے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا. یعنی اس جالے کی اپنی قوت نہیں ہے جو تمہیں پھنسا رہی ہے، یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے جس سے تم پھنس رہے ہو اس کے اندر جا کر. اقبال کے الفاظ میں این خدا تا سجدہ اش کر دی خدا، ان کے سامنے جب تک سجدے میں پڑے رہو یہ خدا ہوتے. کیوں یہ کہ اندر قیام آئی اس بناس سے، ان کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ختم ہو گئے. یہ دیوتا تو برف کے پودے ہیں برادران عزیز. سورج نکلنے دیجیے اس کی حرارت سے پگھل کے پانی ہو جاتے ہیں. ان کی قوت بلکہ ان کی ہستی آپ کی کمزوری کی رہی نہ منت ہے. وہی وہ محاورہ پنجابی کا پھر جو میں دہرایا کرتا ہوں، جو بات اتنی عمدہ کہہ گیا ہے، یہ سارا جتنا فلسفہ ہے وہ 4 لفظوں میں اس کو بیان کر گیا کہ پیر مندیاں نو کھاندا. پیر مندیاں نو کھاندا، جو اسے مانتا ہے اس کی قوت کا قائل ہے وہ اسے کھاتا ہے. وہ جو اس کی قوت کا قائل نہیں ہے وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. یعنی پہلے تمہارے اپنے اندر اس کے متعلق ایک خیال، ایک عقیدہ، ایک ارادت پیدا ہوتی ہے. اس کی نسبت سے پرپورشنیٹ ٹو دیٹ، یہ جو نسبت ہے، جتنی زیادہ عقیدت اور جتنی زیادہ ارادت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اتنی ان کی قوت بڑھتی چلی جائے گی. جتنی یہ چیز کم ہوتی چلی جائے گی ان کی قوت کم ہوتی چلی جائے گی. اگر یہ نہیں ہے آپ کے برابر کے انسان ہوگا. کسی کی رسپیکٹ یا تعظیم یہ اور چیز ہے، یہ تو کرنی ضروری ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے. عزت اور ہے، ڈرنا کسی سے اور بات ہے. شرک یہ ہے کہ کسی اپنے
جیسے انسان کو اتنی قوتوں کا مالک سمجھ لیا جائے کہ وہ انسانوں سے بلند ہے اور اس کا خوف آپ کے دل میں آ جائے، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا خوف آپ کے دل کے اندر چمٹا ہوا رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ وجہ تذلیل کوئی چیز نہیں کہ وہ کائنات کی کسی قوت کے سامنے جھکے یا اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکے، چاہے کہ کسی مردہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہو۔ یہ چیز وہ کہتا ہے تمہاری اپنی ذات کے شرف کے خلاف ہے، اس لیے یہ چیز جرم عظیم ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ کیا انسان کسی کے سامنے بھی نہ جھکے، کسی کے قانون کی بھی محکومیت اختیار نہ کرے؟ وہ کہتا ہے نہیں، انسانوں سے اوپر ایک ہستی ہے، کائناتی قوتوں سے اوپر اور انسانوں سے بھی اوپر، اور اسے کہتے ہیں خدا کی ذات۔ بس ایک خدا کی ذات ہے جو انسان سے اونچی ہے، کوئی اور شے اس کائنات میں انسان سے اونچی نہیں برادران ہے۔ ایک خدا کی ذات۔ یہاں سے ذہن میں یہ بات آئی کہ خیر خدا کی ذات سے ہی ایک اونچی ذات ہے، اس کا ڈر تو ہوگا نا انسان میں، اس کا تو خوف ہوگا نا۔ اور ادھر اس نے کہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے دل میں خوف ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ مقام اور زیادہ سمجھنے کا ہے، اس لیے کہ خدا کا ڈر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مسلمے کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اسے مومن کی بہت بڑی نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر بچپن سے، شروع سے بچے کے دل میں ہم یہ بات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ڈرنا۔ تو خدا کی ذات ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس سے ڈرا جائے ہر وقت، خوف جس سے، تو وہ چیز جسے وہ نکالنا چاہتا تھا تمہارے دلوں سے، وہ چیز مظاہر فطرت سے نہ صحیح، انسانوں سے نہ صحیح، مردوں سے نہ صحیح، کوئی تو ایک چیز آپ نے پھر بھی سامنے رکھ دی کہ پھر وہی خوف آپ کے دل کے اندر۔ غور سے سمجھنے کی ہے چیز برادران عزیز، کہ بچپن سے نہیں، پتہ نہیں ہزاروں سال سے یہ چیز جاگزی ہے انسان کے ذہن میں، اور ڈر جو ہے ان کے متعلق پھر بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ واقعی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز تو کوئی بھی نہیں کہنے کے لیے تیار کہ خدا کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس معنی میں ڈر ہم کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں، خدا بھی خوف اور ڈر نہیں آپ کے ہاں پیدا کرتا اپنے دل، آپ کے دل میں۔ خوف انسان کی شرف، اس کی انسانیت کے منافی ہے برادران عزیز۔ تو پھر یہ چیز قرآن نے کس طرح سے دور کی کہ ڈر یا خوف جسے آپ کہتے ہیں وہ خدا کا بھی نام۔ میں نے 2-3 مرتبہ دوہرایا، پھر دوہراؤں گا کہ اسے غور سے سمجھیے، اس لیے کہ یہ بات بہت بڑی ہے کہ اتنا بڑا مسلمان خدا کا خوف، خدا کا ڈر بھی آپ کہتے ہیں۔ ڈر اور خوف کی بات نہیں برادران عزیز۔ سنیے کہ خدا نے اپنا تعارف کیا کرایا۔ اس نے کہا یہ کہ کائنات میں ہمارے قوانین جاری، قانون، وہ قانون اٹل ہے، ان میں ہم کبھی تغیر و تبدل نہیں کرتے۔ ان قوانین کا علم ہم نے انسان کو دے دیا، ان سے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ قانون کیا ہے، اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو گے تو اچھے اور خوشگوار نتائج ملتے رہیں گے۔
اس کے خلاف زندگی بسر کرو گے تو تباہیاں اور بربادیاں آ جائیں گی. ہم نہ غصے میں آگے کسی کو تباہ کرتے ہیں نہ برباد کرتے ہیں، نہ اس طرح سے کسی کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ڈر کی ضرورت تو اس سے ہوتی ہے جس کے متعلق پتہ نہ ہو کہ ہم کیا کریں اور وہ کیا کر دے سامنے سے. جس کے متعلق پتہ ہے کہ وہ اتنا بڑا اصول کا طبقہ ہے اور اس کے اصول آپ کو معلوم ہوں اور ان اصولوں کی آپ پابندی کرتے ہوئے چلے جائے، کبھی بھی آپ ایسے انسان سے ڈرتے ہیں یا کسی شخص سے ڈرتے ہیں؟ کسی با اصول سے آپ کبھی نہیں ڈرتے. ڈر تو بے اصول انسان سے ہوتا ہے کہ قوت ہو کوئی اس کے پاس اور اصول اس کا کوئی ہو نہ. اصول اس کا یہ ہو کہ مزاج شاہ، بادشاہوں کا مزاج گاہے بدشنام خلط بخشند، کبھی کیفیت کے گالی دیجیے تو آپ کو خلط بخش دیتے ہیں، اور گاہے بسلام برنجن، کبھی یہ کیفیت کا سلام کیجیے اور غصہ آ جاتا ہے ان کو. بادشاہوں کا مزاج ہوا تھا ہے. یہ ہیں جن سے ڈرنا چاہیے، جن کے متعلق پتہ نہیں ہے کہ مزاج میں کیا آ جائے اور کیا کر دے، اور جس اصول پرست کے متعلق یہ علم ہو کہ یہ اس کا اصول ہے، وہ اپنے اصول کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتا. اس کا ڈر نہیں دل میں ہوتا، اس کی محبت اور تعظیم دل میں ہوتی ہے انسان کی. بدقسمتی سے آج تو ہمیں بہت کم انسان ایسے ملتے ہیں جن کی یہ کیفیت ہو، لیکن اگر آپ کی خوش قسمتی سے آپ کو کوئی حاکم افسر اس قسم کا مل جائے کہ جو قاعدے اور قانون کا پابند اصول پرست ہو اور کبھی اصول سے ادھر ادھر نہ جائے، اور آپ قاعدے اور قانون کے مطابق وہاں زندگی بسر کریں، آپ دیکھیے کہ وہاں حاکم اور محکوم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اکثر سے کام کرنے کے بعد. ڈر تو ایک طرف رہا، اس کی اپنی ہستی بھی اس میں نہیں ہوتی، اس کے اصول اور قانون ہوتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں. ڈرنے کی کون سی بات ہوتی ہے؟ جب آپ اس قانون کی خلاف ورزی کریں، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے نقصان دینے والا، یہ ہے ڈرنے کی بات. پریمیٹو ایج کا قدیم انسان جس کو یہ قانون اور اصول پتہ نہیں تھے، وہ بفرنے والے دریاؤں سے ڈرتا تھا. آج کا انسان جو دریاؤں کے سامنے بند لگانا جانتا ہے وہ اس دریا سے ڈرتا نہیں ہے. قدیم زمانے کا انسان جو آگ کے قانون سے واقف نہیں تھا وہ اگنی کو دیوی سمجھ کے اس کی پرستش کرتا تھا. آج کا انسان جس نے آگ کو اس طرح سے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آگ سے ڈرنے کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ بے احتیاطی ایسی برتیں ہیں کہ وہ آگ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، اس کی خلاف ورزی کریں آپ قانون کی. یہ جو اس کا نتیجہ نکلے گا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان پھر وہ بس ڈر والی بات نہیں بلکہ اس کے متعلق اسے احساس ہو کہ ہاں میرا نقصان اس سے ہو جائے گا. یہ جو چیز ہے قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے جو فطری نتیجہ نکلتا ہے جس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، اس کے احساس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈر. خدا کی ذات ایسی نہیں کہ جو ڈرنے والی ایک چیز، وہ ڈر اپنا نہیں بٹھاتا آپ کے دل میں اور ڈر پیدا کر کے آپ سے کوئی کام ہی نہیں کراتا. جو کام ڈر کی وجہ سے کیا جائے آپ سوچتے ہیں کہ اس میں نیکی کیا ہوئی، اس میں آپ کے شرف کی بلندی کیا ہوئی. ہر وقت ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، کامتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کرسا اور کیسا کچھ کیے چلے جا رہے ہیں. وہ جو چیز نکالنا چاہتا ہے آپ سے، انسان کی ذات اور پرسنالٹی کسی چیز سے نہیں کچلی جاتی اتنی جتنی خوف سے کچلی جاتی. بدترین زہر ہے انسانیت کے لیے، انسانی ذہن کے لیے، ذات کے لیے سب سے زیادہ ہلاکت کی چیز خوف.
قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ جو قوم تباہ ہوتی ہے ان کے جرائم کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں، اس سے ہم خوف اور بھوک کا عذاب طاری کر دیتے ہیں۔ خدا نے عذاب کہا ہے خوف کو، بھوک کا یہ تو فزیکل ہو گئی اس کی زندگی طبعی، اور خوف کا عذاب یہ سائیکولوجیکل ہو گئی اس کی۔ جو قوم اپنی طبعی ضروریات کے اندر بھی دوسروں کی محتاج ہو، اور نفسیاتی طور پہ اس کی کیفیت یہ ہو کہ کہیں پتا کھڑکے اور اس نے کہا کہ آئی میرے اوپر آفت، تو یہ قوم دنیا میں انسانیت کی سطح سے نیچے گر جاتی ہے، مقام آدمیت چھن جاتا ہے اس سے۔ خوف تو اتنی بری چیز ہے، اور شرک تو اس لیے قرآن کریم نے جرم عظیم کہا کہ اس سے خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور خوف ہی ہے جس کو وہ دور کرتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے متعلق یہ کہہ دیا کہ ہمارے متعلق بھی سمجھ لو، ڈرنے کی، خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے قوانین بنا دیے اور اٹل قوانین بنا دیے، تمہیں اس کا علم دے دیے، فطرت کے قوانین کا سائنٹیفک میتھڈ سے ان کو ڈسکور کرتے چلے جائیے۔ انسانیت سے متعلق قوانین وحی کی روح سے محفوظ کر کے قرآن میں ہم نے تمہیں دے دیے۔ جب یہ پتہ ہو کہ وہ اتنا بڑا قانون پرست ہے کہ اپنے قانون کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتا، وَلَن تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور قانون ہمارے سامنے ہو، ہم جانتے ہوں قانون کیا ہے، تو برادران عزیز ڈر تو ختم ہو گیا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو اس حقیقت پہ ایمان رکھتا ہے کہ فائدہ اگر کچھ ہوتا ہے زندگی میں تو خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے، اور نقصان ہوتا ہے تو ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے، وہ کہتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا دنیا میں۔ اسے ہی کہتے ہیں توحید پرست۔ اس نے کہا ہے کہ یاد رکھو، یہ ایمان رکھو، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اس کے قانون کی خلاف ورزی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اسی صورت میں دور ہوگا کہ پھر تم اس کے قانون کے مطابق آ جاؤ، تو ڈر کی بات ہی نہ رہی۔ نقصان پہنچا اس کے قانون کی خلاف ورزی سے، اس کی تلافی ہوگی اس کے قانون کے اتباع سے۔ غلط قسم کی غذا کھا لی، پیٹ میں درد ہو گیا، نقصان ہوا، اس کا ازالہ قانون جاننے والے سے پوچھیے کہ میں نے قانون کی خلاف ورزی کر لی تھی، طبیب سے پوچھیے، ڈاکٹر سے پوچھیے، وہ بتائے گا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ آپ کا درد کس طرح سے دور کرتا ہے؟ وہ بالکل دور نہیں کرتا، وہ بتاتا یہ ہے کہ یہ ہے قانون اس کے لیے مقرر، تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یہ نتیجہ نکلا، یہ قانون ہے، اس کے مطابق کر لو گے، درد آرام ہو جائے، سیدھی سی بات۔ اب اس حکیم سے بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو پہلے آپ سے ہوا اس پہ آپ نادم ہو جائیں گے، آپ کو افسوس ہو جائے گا کہ میں نے اپنی جہالت سے یہ کر لیا، اور اس کے بعد جس نے آپ کو قانون بتا دیا ہے آپ شکر گزار ہوں گے، اس قانون کے مطابق آپ عمل کریں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کتنا بڑا جری اور بے بات بنا رہا ہے یہ ایک انسان کو۔ نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ مت ڈھونڈو کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، یہ سوچو کہ میں نے خدا کے قانون، کسی قانون کی خلاف ورزی میں نے کی ہے، اس وجہ سے یہ ہوا۔ اس کو دور بھی کوئی نہیں کر سکتا، صرف اس کے قانون کی طرف رجوع کرو گے تو وہ دور کرے گا۔ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
اور اگر اس کے قانون کے مطابق چلنے سے کوئی کامرانی آ رہی ہے، کوئی خوشگواری آ رہی ہے، دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی۔ 10/107، 10/107۔ کوئی دوسری قوت اس دنیا میں اتنی بڑی نہیں ہے جو خدا کے قانون کے نتائج کو روک سکے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے قانون کے ان فیصلوں میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا کہ تم یہ کہو کہ خدا کے قانون کی وجہ سے یہ ہوا ہے، چلیے حضرت صاحب کی طرف ان کی دعا سے یہ کرا لیں گے۔ کہتا ہم کسی کو شریک نہیں کرتے اپنے قانون کے اندر۔ برادران عزیز، سوچئے جس انسان کا ایمان یہ ہو جائے کہ ہر چیز یہاں اس کے قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے اس قانون میں کوئی دوسری قوت شریک نہیں ہے، خوف اس کے پاس بھی کبھی پھٹک سکتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے اس نے کہا کہ شرک، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایک خدا کا ماننا انسان کے دل سے خوف نکال دیتا ہے، بے خوفی پیدا ہوتی ہے۔ شرک کی اس نے اور بھی کئی قسمیں بتائیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے تو سمجھ رکھا ہے صرف وہ بتوں کے سامنے جھک جانا یہ شرک ہے، کہ نہیں۔ جہاں کہیں آپ نے کسی انسان کو وہ درجہ دے دیا کہ جو خدا کو دینا چاہیے، یعنی اس کے حکم، اس کے قانون، اس کے فیصلے کے سامنے جھک گئے، یہ شرک ہو گیا۔ بات ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو فرقہ پرستی کو شرک کہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن نے بنص صریح واضح الفاظ میں یہ کہا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ۔ یاد رکھو، مومن ہونے کے بعد، واحد ہونے کے بعد پھر سے تم نے مشرک نہ ہو جانا، ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر لیے۔ یہ کیوں شرک قرار دیتا ہے قرآن فرقے؟ فرقہ بندی ہوتی کیا ہے؟ کوئی معاملہ زیر بحث ہو، اس کے اوپر آپ گفتگو کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، اپنے برہان پیش کر رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، اظہار خیال ہو رہا ہے، سامنے سے اس شخص نے کہہ دیا کہ صاحب اس معاملے میں آپ کے ان امام نے، ان حضرت صاحب نے، انہوں نے جس کی بنا پہ وہ فرقہ شروع ہوا ہے، ان کا اس معاملے میں یہ ارشاد ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ ان کا قول ہے، آپ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک لفظ نہیں آپ کہہ سکتے۔ اس کے بعد ان کا قول آپ کے لیے آخری سند ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر کہا جائے کہ صاحب اس کے معاملے میں خدا کا حکم یہ ہے، آپ اس پہ غور کرنے کو بھی تیار نہیں۔ آپ کہیں گے کہ صاحب وہ مجھ سے زیادہ قرآن جانتے تھے جنہوں نے یہ فرمایا تھا۔ یاد رکھیے، ہر فرقے کی ابتدا انسان سے ہوتی ہے۔ فرقہ پرستی والا کسی نہ کسی انسان پہ جا کے رک جاتا ہے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم اور اپنا قانون منوائے۔ ہاں، جو شخص آپ کو خدا کا قانون بتاتا ہے وہ صرف معلم ہے، وہ تعلیم دیتا ہے۔ جیسے تدریب آپ کو خدا کا قانون سند آخر کی ہو جائے اور آپ اس کے بعد اس کی ضرورت نہ سمجھیں کہ معلوم کریں کہ خدا کا حکم اس معاملے میں کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس فرقہ پرستی میں بھی یہ آپ کا جو بانی ہوتا ہے فرقے کا، وہ امام بہت بڑے جو بھی ہیں آپ کے بانی، کتنا خوف آپ کے دل میں ان کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام آپ سے ایسا سرزد ہو جائے جو ان کے کسی فیصلے کے خلاف ہے، آپ اگر نماز میں ہاتھ ذرا اونچا باندھ لیں اس مقام سے کہ جو انہوں نے کہا تھا یہاں باندھیے، آپ دیکھیے اس کے بعد نماز نہیں ہوئی، فریضہ ساقط ہو گیا، اس کے لیے ایک عجیب الجھن آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے
ایک پریشانی آپ کو لاحق ہو رہی ہے، وہی خوف ہے۔ قرآن، تعلیم قرآن کی برادران عزیز یہ ہے کہ وہ انسان کو اس ساری کائنات سے اونچا رکھتا ہے اور انسانوں میں سے ہر انسان کو دوسرے انسان کے برابر واجب التکریم بتاتا ہے۔ جس معاملے میں کوئی دوسرا انسان آپ کے نزدیک اتھارٹی بن جائے، جس کا حکم آپ کے لیے سند اور حجت ہو جائے، جس کی اطاعت آپ کے لیے فرض ہو جائے، یاد رکھیے وہی معبود بن جاتا ہے، اور یہی چیز ہے جسے قرآن نے شرک کہا ہے۔ وہ تو اس سے بھی اور آگے جاتا ہے برادران عزیز۔ وہ تو خود انسان سے یہ کہتا ہے کہ ایک روش تو یہ ہے کہ خدا کا قانون اسے آپ نے سمجھا، اس کے مطابق آپ نے عمل کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کی کوئی خواہش ہوئی اس طرح سے آپ نے کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، ارے کبھی اس کو بھی تم نے دیکھا، اس مشرک کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہوا ہے؟ یہ بدترین قسم کا مشرک ہے۔ یہ باہر کے بت تو برادران عزیز نظر آ جاتے ہیں، محسوس اور مرئی ہوتے ہیں، ان کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے اپنے دل کے مندر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نظر ہی نہیں آتے، بڑے غیر محسوس بت ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے اس کی حالت پہ ذرا غور کرو کہ جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا دیا۔ جب کوئی معاملہ سامنے آیا تو یہ نہیں دیکھا کہ قانون خداوندی اس معاملے میں کیا کہتا ہے، مجھے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ میری اپنی خواہش کیا ہے؟ اپنے جذبات کا غلام، بدترین قسم کا مشرک۔ یہی وہ چیز، رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، ہر زمانے دا راستی دارند خداوند دیگر۔ اسے کعبے میں نہ گھسنے دے۔ نظر آتا ہے بظاہر کے بڑا موحد اور مسلم ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے آستین میں تو ہر لمحہ ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خدا وندے دیگر، رست از یک بند تا استاد در بندے دیگر۔ یہ جو بت قدا ہے میرے دماغ کا کمبخت، ہر آن ایک نیا نیا بت تراشتا رہتا ہے، تو کیفیت میری یہ ہوتی ہے کہ ایک کی محکومیت کی زنجیروں کو کسی طرح سے توڑتا ہوں تو دوسری کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کہاں لے جاتا ہے انسان۔ خارجی کائنات میں کسی کے سامنے نہیں جھکنا، انسانوں میں سے کسی کے سامنے نہیں جھکنا، زندہ انسان کے سامنے نہیں جھکنا، کہ جائے کہ مردہ انسان کے سامنے نہیں جھکنا، خود اپنی خواہشات کے سامنے نہیں جھکنا۔ جھکنا ایک خدا کے سامنے، در والے خدا کے سامنے نہیں، اس کے سامنے جس نے قانون بنا دیا اور کہا کہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ایک اصول پرست، معاف رکھیے گا یہ سمجھ میں آنے والا لفظ ہے نا، اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں۔ ایک اصول پرست ہستی کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا انسان کا، اور اصول پرست کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ برادران عزیز، جو چیز انسان کے لیے وجہ ذلت ہے وہ خدا کے لیے وجہ شرف نہیں ہو سکتی۔ بڑی بات ہے، یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ ساری تعلیم ان قرآن کی یہ ہے کہ انسان کو وہ بلند مقام عطا کیا جائے کہ جو کائنات میں جس مقام کے لیے یہ بنایا گیا تھا، ساری کائنات سے اونچا، ایک خدا سے نیچے، اور خدا وہ جو قانون کا خدا ہے جس سے پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور اس مقام میں تو اور آیت سامنے آتی ہے،
چشم بصیرت جب اس پہ غور کرتی ہے برادران عزیز تو وجد میں آ جاتی ہے. کیا محافل ہے قرآن کی تعلیم کا؟ انسان کی اپنی ذات، اس کی اپنی خودی، وہ شے کہ جو اس کی ذمہ داریوں کا مرکز ہے، اس کی پختگی، اس کو بلند سے بلند کرتے چلے جانا. جہاں اس نے اپنی ان چیزوں سے انکار کیا وہی شرک ہو گیا، وہاں اس کی ذات کی پستی ہو گئی، اس نے ذلیل کر لیا اپنے آپ کو. یہ بدترین گناہ اور عظیم ترین جرم ہے قرآن کی بارگاہ کے اندر کہ انسان اپنی ذات کو کسی طرح سے پست کر دے. سنیے کیا کہتا ہے شرک کے معاملے میں، اور طلب ہے ڈاکٹر. وقال الذین اشرکوا، شرک کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے. عزیزان مان، درخواست کروں گا کہ اسے بڑی گہرائی سے سنیے گا. کس چیز کو قرآن قرار دیتا ہے؟ شرک کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ چیز غلط کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتا یہ ہے کہ انسان کے انسان ہونے کا، اس کی انسانیت کا، اس کی ذات کی پختگی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ یہ چیز کرتا ہے تو کہے دھڑلے سے کہ ہاں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. جرم کرتا ہے تو کہے کہ کرتا ہوں، میرا یہ فیصلہ ہے. تو غلط فیصلہ صحیح، اپنے فیصلے کا اقرار تو کرتا ہے، اپنی ذات کا اقرار تو کر رہا ہے، کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے شرک کی کیفیت یہ ہے. مشرک سے جب یہ کہو کہ کیوں کرتے ہو یہ، وہ کہتا ہے لا شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، میں کہاں کرتا ہوں، یہ تو خدا کرا رہا ہے، اگر وہ چاہتا تو میں ایسا کہاں کرتا. وہ کہتا ہوں یہ شرک کا وقت، اور اپنی ذات سے انکار کر دیا تو نے، ذمہ داری لینے سے انکار کر رہے ہو. یہ کہہ رہے ہو کہ میں نہیں کر رہا، میں تو ایک پتھر ہوں، میں تو ایک جانور ہوں، میں تو ایک مشین ہوں، وہ کرا رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے اس سے بڑا اور شرک کیا ہے کہ تو نے اپنی ذات کا انکار کر دیا. بدترین شرک کیا تو نے. خدا کو نہ ماننے سے برادران عزیز خدا کا کچھ نہیں بگڑ جاتا، اس کی کائنات کا کچھ نہیں بگڑتا. انسان جب اپنی ذات سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا کچھ نہیں رہتا دنیا کے اندر. کفر انسان کا اپنی ذات سے انکار ہے، خدا کے انکار سے اس کا کیا بگڑتا ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہنے والے نے کہ جس نے خوب سمجھا تھا اس بات کا کہ شاخ نہال سدرائی، عجیب شعر ہے اس کا، شاخ نہال سدرائی، تو وہ سدرا کا جو درخت توبہ ہے اس کی ایک شاخ ہے. خارو خسے چمن مشو، تو اس باغ کے یہ جھاڑ پھوس یہ کچھ نہ بنتا جا، تو بلندیوں کے اوپر جو بلند ترین کوئی شجر طیب ہے اس کا گل سرسبز ہے. انسان سے کہہ رہا ہے کیوں اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرتا ہے. اور اگلی بات کہی کہ منکر او اگر شدی منکر خیش نشو، اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی غلطی سے تو خدا کا انکار کر دیتا ہے تو قابل برداشت ہے. اپنی ذات کا انکار نہ کرنا، اس کے بعد کہیں کا نہیں رہے گا تو. شرک برادران عزیز انسان کی اپنی ذات کا انکار ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے شرک کرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کا ریفرنس میں بھول گیا تھا جی. 16/35، 16/35. وہ کہتا ہے مشرک کی کیفیت یہ ہوتی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، یوں سمجھو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یوں سمجھو
کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گرا. خدا کا کچھ نہیں بگڑتا برادران عزیز، وہ تو اپنی بلندیوں پر ہے، وہ تو رب العرش العظیم ہے. ہزار اس کے ساتھ آپ اور ملاتے چلے جائیے، وہ اس کے اپنے مقام سے نہیں گرتا، اس لیے کہ اس کا مقام تمہارے آسروں اور سہاروں کا محتاج نہیں ہے. تو کہتا ہے جو شرک کرتا ہے اس کی اپنی کیفیت یہ ہے، یوں سمجھو گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گرا. اور ایک آیت میں 3 مثالیں ہیں قرآن کریم کی برادران عزیز، سوچئے کہاں لے جاتا ہے انسان کو. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہتا یوں سمجھو یہ چڑیا کا نوزائیدہ بچہ اتنا سا، جسے ہم گوٹ کہا کرتے ہیں، بے بال و پر، کہتا ہے یوں سمجھو کہ اس قسم کا وہ نوزائیدہ بچہ گھونسلے سے نیچے گر گیا اور کسی چیل نے جھپٹا مارا اور پتہ نہیں کہاں دے گیا. اپنے مقام سے گرا انسان تو پھر ہر جھپٹنے والا اس کو جھپٹ کے لے جائے گا. ایک کیفیت یہ کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر گر گیا. دوسری مثال یہ، یوں سمجھو کہ یہ اتنا سا ننھا سا کوئی جانور گھونسلے سے باہر گرا اور کسی عقاب نے جھپٹا مارا اور اس کو لے گیا. یا او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا یوں سمجھو کہ ایک خشک سا تنکا اپنے درخت سے یا کسی مکان سے الگ ہوا تو ہوا کا جھونکا اسے لیے لیے پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی مقام ہی اس کا نہیں ہے. اپنے مقام سے گرا، اکھڑا، کیفیت اس کی یہ ہو گئی. ہوا کا تیز جھونکا اسے پرے کاہ کی طرح اڑائے اڑائے پھر رہا ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا اقبال نے کہ بخود خزیدہ و محکم چکو سارا زی، اپنے مقام میں اپنی ذات کے اندر پختگی سے کھڑا رہو پہاڑ کی طرح. مزید خس کہ ہوا تیز و شعلہ بے باکس، اور تو خاشاک کی طرح زندگی نہ بسر کر کہ طوفان آ رہا ہوا کا اور شعلے بھڑک رہے ہیں، کچھ نہیں رہے گا تیرا. یہ قرآن ہی کی مثال تھی جو اقبال نے یہاں پیش کی. اور پھر سنیے یہ سورہ حج کی آیت 22/31 اس کا نمبر ہے، 22/31، کہ جس نے شرک کیا یوں سمجھو کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گرا. یوں سمجھو کہ وہ ایک ننھا سا ایک چڑیا کا بچہ جس کو کوئی عقاب جھپٹا مار کر لے گیا. یوں سمجھو کہ ایک پرے کاہ ہے جسے آندھیوں کا طوفان اڑائے اڑائے پھر رہا ہے. نہ کوئی مقام اپنا، نہ کوئی حفاظت اس کی، نہ کوئی شرف، نہ بلندی اس کے نصیب میں رہ گئی. جو اس کے درگاہ سے نیچے ہوا اور کسی دوسرے کے سامنے جھکا، اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی. برادران عزیز، جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. اور یہی چیز تھی جو قرآن کریم نے سورہ اعراف میں کہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سورت تو ہماری ہی، وہ آیت بالکل ہماری تاریخ ہے. پہلے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آؤ اس شخص کی مثال تمہیں بتائیں کہ وہ پہلے قانون خداوندی کے مطابق چلتا. اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوئی، وہ انہیں چھوڑ کے یوں نکل گیا جیسے سانپ اپنی کینچلی کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے. اتنی عجیب مثال، نشان تک اس پہ باقی نہیں رہتا اس کا. اور اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ سنیے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہماری مشیت کے مطابق چلتا تو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس قرآن کی وجہ سے اس کو بلندیوں کی طرف لیے چلے جائیں. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا،
بلندیوں کی طرف لیے چلے جائیں، لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ہو جاتی ہے، اسے دھتکارو جب اس نے زبان لٹکائی ہوئی ہے، نہ دھتکارو جب اس نے زبان لٹکائی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتا یہ ہے کہ ہماری مشیت تو یہ تھی، ہم چاہتے یہ تھے، اگر وہ اس کے مطابق چلتا تو آسمان کی بلندیوں پر ہم اس کو لے جاتے، لیکن وہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک گیا اور پست سے پستر درجے میں چلا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پوچھیے نہیں کہ نیچے کی طرف جاتے وقت پھر کوئی مقام ہی نہیں جہاں یہ ٹھہر جائے، پست سے پستر مقام میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو تھی آیت پہلے میں نے عرض کی، لو شئنا لرفعناہ 7/176، اور یہ ہے وجہ برادران عزیز کے قرآن کریم نے شرک کی ڈیفینیشن ایک لفظ کے اندر دیا۔ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم 31/30۔ ترجمہ عام تو یہ ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کہتے کس کو؟ ظلم کے معنی ہے کسی شے کو اس مقام پہ نہ رکھنا جہاں وہ رکھی جانی چاہیے۔ وہ اسے اپنے صحیح مقام پہ نہ رہے۔ شرک یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں رکھتا جس مقام پہ اسے رہنا چاہیے۔ یہ جس کے سامنے جھکتا ہے اسے اس مقام پہ نہیں رکھتا جس پہ اسے رہنا چاہیے۔ اس واسطے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مقام چھن جاتا ہے، اس کا اپنا مقام چھن جاتا ہے، دوسری چیزوں کو وہ مقام ملتا ہے جو مقام ان کا ہے نہیں، اس لیے شرک کو ظلم عظیم کہا۔ بہت بڑا بے جا رکھنا کسی چیز کو، یہ ہے ظلم، یعنی اس کو اس مقام پہ نہ رکھنا جہاں جو اس کا صحیح مقام ہے، کہتا ہے یہ ہے شرک۔ اور یہ ہے وجہ برادران عزیز جو اس نے یہ کہا۔ اب بات یہ سمجھ میں آئے گی جو اس نے یہ کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یاد رکھو، شرک کی وجہ سے جو نقصان انسان کا ہوتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ باقی چیزیں تو ہے کہ انسان کا اپنا مقام ٹھیک ہے، اس کی ذات اپنے مقام پہ ہے، اس میں خطا سے، لغز سے، سہو سے کوئی کمزوری آ گئی، کہیں کچھ پستی آ گئی، کہیں پاؤں پھسل گیا، کچھ نقصان ہوا، اصل تو اپنے مقام پر ہے، لیکن جب وہ اصل ہی اپنے مقام کے اوپر نہ رہے، اس کی تلافی کس طرح سے ہو سکے؟ بیماریوں کا علاج تو ہو جاتا ہے برادران عزیز، لیکن جب ہارٹ فیل ہو جائے تو اس کے بعد اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ انسانی ذات تو اس کی انسانیت کی زندگی کا دھڑکتا ہوا قلب ہے۔ ہر غیر مقام کے سامنے جھکنے سے، اس کا ڈر دل میں لانے سے اس قلب میں ذوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یوں کہیے انسانیت کا قلب۔ اور اگر یہ چیز اور آگے جاری رہے تو اس کے بعد یہ فیل ہو جاتا ہے صاحب۔ اس کا علاج کیا؟ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ جو کوئی چاہے، اس کے علاوہ جو کچھ اس سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، کہیں کوئی سہو و خطا ہو گیا ہے، جرم ہو گیا ہے، اس کے نقصان کی تلافی اور حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن جو اپنی ذات ہی کا انکار کر بیٹھا اور ان چیزوں کو کہ جو ان کے مقام تھے ان سے ان مقام سے بلند مقام عطا کر دیے، اپنا مقام پست کر دیا، خدا بنا لیا، اور چیزوں کو وہ کہتا ہے جو اس سے نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ گمراہیاں تو
عام بھی ہوتی ہیں، ہر چیز گمراہی ہوتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ بڑی دور کی گمراہی جو ہے، کتنی دور سے اپنے راستے سے دوسرے راستے پہ جا پڑا کہ اس راستے کا نشان تک اس کے دل سے مٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے شرک یہ چیز ہے برادران۔ اب آپ سوچئے کہ اس نے جو اسے اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے قرآن کریم نے، کیوں قرار دیا؟ اور پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب اس نے یہ کہا تھا، پھر آ گئے ہم سورہ آل عمران کی اسی آیت 150 پر کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، یہ کفار چونکہ شرک کرتے ہیں اس واسطے ان کے دلوں کے اندر رعب طاری ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ان کے دل کے اندر۔ اور پھر شرک یہ انسان کے اپنے ذہن کا خود ساختہ تصور ہے، ما لم ينزل بہ سلطانا، خدا نے تو اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، اس نے تو انسان کی ذات کو بنایا ہی ایسا تھا کہ یہ کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ خود ہی زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر یہ اس کا تصور ہے تو پھر اس کا باقی کیا رہ سکتا ہے؟ وَمَاذَاهُمُ اللَّهُ، اس تصور حیات سے ساری ذات اس کی جھلس کر رہ جاتی ہے، خاکستر کا ڈھیر ہو کے رہ گیا، انسان کہاں رہا یہ؟ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، یہ جنہوں نے ان چیزوں کو اپنے مقام پہ نہیں رکھا، ان مقام سے دوسرے مقام کی طرف لے گئے، ان سے زیادہ برا معاد اور ٹھکانہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ برادران عزیز 150 آیت تک ہم آ گئے، وقت بھی ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔